جس طرح توحید کی اہمیت اصول دین کے اندر موجود ہے، اسی طرح نماز کی اہمیت فروع دین میں ہے، عبادات میں ہے۔ اگر اصول دین میں سے توحید کو نکال دو تو پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر فروع دین میں سے، اگر عبادات میں سے آپ نماز کو سائڈ پہ کرنا ہے تو پیچھے شاید کچھ نہ بچے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کے اندر تمام عبادتوں کے کچھ نہ کچھ عناصر شامل ہیں۔ علماء انشاءاللہ اس کی تشریح فرمائیں گے کہ یہ اس نماز کے اندر زکوٰۃ کا کون سا عنصر شامل ہے، اس نماز کے اندر حج کا کون سا عنصر شامل ہے، اس نماز کے اندر اعتکاف کا کون سا عنصر شامل ہے، اس نماز کے اندر دیگر عبادتوں کے کون کون سے عنصر شامل ہیں، اور کیوں اس نماز کے لیے وہی اولاد ابراہیم۔ اگر ہم شیطان نے جو اپنے آپ کو یعنی بڑا بنایا تھا، کہا کہ میں افضل ہوں اس آدم سے، اور اپنے محدود علم کی بنیاد پر فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ خون ریزی کرے گا، یہ قتل و غارت کرے گا، مگر خدا نے ان سب کو چپ کرایا، خاموش کرایا، فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب جب آیا حضرت ابراہیم کی دعا کے طور پر انہی کی اولاد میں سے جناب ختمی مرتبت سے لے کر آخر الزمان تک جب انہوں نے نماز پڑھی، چاہے وہ کربلا کا میدان ہو، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا وہ سفر ہے کربلا سے شام کوفہ، یا مولا امام زین العابدین کا وہ سفر ہو، یا صفین کا ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ وقت میں اتنا وسعت نہیں ہے تو میں ایک نقطہ بیان کرتا ہوا چلتا ہوں کہ صفین کے اس وقت میں جب دونوں لشکر آپس میں انتہائی مڑ بھیڑ کی حالت میں موجود تھے، تو ابن عباس روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا امیر المومنین آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور مجھے لگا، اور پھر بھی میں نے اپنی تسلی کے لیے پوچھ لیا کہ اے امیر المومنین آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں، جبکہ حالت جنگ اس قدر شدید ہو چکی ہے؟ تو فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سورج کی حالت کیا ہے، سورج کس جگہ پر موجود ہے، اگر اول وقت ظہر ہے تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ابن عباس کہتا ہے کہ میں نے کہا اے امیر المومنین، اس قدر جنگ اپنے عروج پر ہے، اس قدر جنگ اپنے زوروں پر ہے، اس وقت نماز؟ تو بڑا پیارا اور خوبصورت جواب دیا میرے مولا نے، فرمایا ابن عباس، جن لوگوں سے تم اور میں جنگ کر رہے ہیں، اگر یہ آج اسلام قبول کر لیں، اگر یہ آج خدا کو مان لیں، اگر یہ آج نماز کی عادی بن جائے تو میری ان سے کوئی جنگ ہی نہیں ہے، میری ان سے کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے، ان کا نفس میرے لیے احترام کے قابل ہو جائے گا اگر یہ آج اسلام قبول کر لیں۔ اور یہی واقعہ ہمیں غزوہ احزاب میں ملتا ہے، جب مولا امیر المومنین عمرو ابن عبدود کے سینے پر موجود تھے، اس نے جسارت کی، مولا نے بجائے اس کے کہ فوراً اس کا گلا کاٹے سائڈ پر ہو گئے، پھر واپس آئے، وہ چونکہ درد سے تڑپ رہا تھا، اس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی، تو بے ساختہ پوچھتا ہے یا علی میں نے تو اس لیے جسارت کی تھی کہ تو مجھے زندگی سے آزاد کر دے۔ فرمایا نہیں، تو نے پھر مجھے پہچانا ہی نہیں ہے، میری تم سے جنگ کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، تو ابھی اسلام قبول کر لے، تو میرا برادر دینی ہو جائے گا، تیرے نفس کی قدر کرنا، تیرے نفس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ اور انہی کے لیے ہے یہ آخری آیت پڑھ کے میں آپ کی ذمہ تمام کرتا ہوں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سونا کھانا، کسی سے دشمنی یا کسی سے دوستی، یہ تمام کے تمام معاملات ہمیں فقط ان کے اسی گھرانے سے ملتے ہیں کہ للہ ہونے چاہیے۔ آج میں اور آپ چاہے اس محفل میں موجود ہیں یا دنیا کے کسی بھی کام میں، دین کے کام میں یا دنیا کے کام میں موجود ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے معاملات کو کس لیے انجام دے رہے ہیں۔